السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا، اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی تخلیق کی، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رحموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، رحموں کو توڑنے سے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حاجہ پڑھتے تھے تو اس میں 3 آیتیں پڑھتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے۔ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو وہی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے یہ ایک آیت ہے۔ یہ آیت کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ایسے موقع پر جب کہ ایک نیا جوڑا بن رہا ہے، نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے نیا خاندان پیدا ہوگا۔ ایسے موقع پر یہ آیت کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یاد دہانی کرائی کہ یاد کرو، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک آدمی تھا، آدم علیہ السلام، پھر ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی پیدا کی تو ان کی تنہائی کو دور کیا، ان کی وحشت کو ختم کیا، میاں بیوی رہنے لگے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں بھیجا، پھر ان کی نسلیں چلیں، ایک مرد ایک خاتون سے ان کی نسلیں چلیں۔ آج ان کی اولاد کتنی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا بہت سارے مرد اور خواتین پیدا کیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم چلایا ہے، یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ نکاح ہوگا اور اس کے ذریعے سے نیا خاندان جنم لے گا، نیا خاندان پیدا ہوگا، نیا قبیلہ بنے گا، لوگ مختلف جگہوں پر پھیل جائیں گے، مختلف کونوں میں پھیل گئے، وہاں ان کی نسلیں ہیں، وہاں اس قوم کے رہنے والے لوگ ہیں، اس قومیت سے وہ پہچانے گئے، تو یہ شعب بن گئی۔ پھر قبیلے ہیں، قبیلوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، بنو امیہ ایک قبیلہ ہے، اور یہ دونوں ہی قریش ہیں اوپر چل کر کے۔ تو اس طریقے سے قبائل بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ قبائل اور شعوب کیوں بنائے ہیں؟ کیوں اس طریقے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں۔ لیکن کسی کو اس کے حسب و نسب کی وجہ سے عزت نہیں ملتی، اللہ کے یہاں وہ مکرم نہیں بنتا، اللہ کے ہاں وہ باعزت نہیں بنتا، مگر اس کے لیے ایک ہی شرط اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اور بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ
اللہ کے نزدیک مکرم ہے، معزز ہے۔ لہذا کوئی شخص حسب و نسب کی وجہ سے مکرم اور معزز نہیں بنتا، ورنہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، وہ جہنم کا ایندھن ہے، کیا اس کے حسب و نسب نے اس کو فائدہ پہنچایا؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے حسب و نسب کا۔ تو حسب و نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حسب و نسب کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ باعزت نہیں بن جاتا، لیکن باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگار میں اونچا ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک معیار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے جو بات کہی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں اللہ سے ڈرو؟ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ رشتوں کو توڑنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے، یہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ نیا رشتہ بن رہا ہے، نیا جوڑا وجود میں آ رہا ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف کرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ یاد دہانی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ تاکہ رشتے مضبوط ہوں۔ یہ رشتے جو قائم ہوتے ہیں اسی وجہ سے قائم کیے جاتے ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نبھا سکیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں، دکھ سکھ میں کام آئیں، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام نے دبوچا غار حرا میں، تو آپ خوف کے مارے گھر آئے، آپ کے کندھے ہل رہے تھے، گوشت ہل رہا تھا خوف کی وجہ سے۔ بیوی نے آپ کی ڈھارس بدھائی، آپ کو حوصلہ دیا، یہ نہیں کہا کہ شاید کسی جن نے شیطان نے پکڑ لیا ہوگا، ان کو ڈرایا، خوف میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ آپ کی ڈھارس بدھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم میں قوت آئی۔ تو میاں بیوی اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے۔ تو اسی وجہ سے نکاح کے موقع پر یہ یاد دہانی کرائی جا رہی کہ یہ رشتہ ہے، رشتے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، توڑنا نہیں اس کو۔ اب توڑنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ جب نباہ نہ ہو سکے، ایک دوسرے کے ساتھ نباہنا انتہائی مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، یا دونوں میں سے کوئی زناکاری و بدکاری میں مبتلا ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو اللہ رب العالمین نے ایسی صورت میں اختیار دیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، جس کو ہم طلاق کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو نکاح ہوتا ہے، نکاح اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، کیونکہ ان کی جو اولاد پیدا ہوگی، ایک خاندان بنے گا، نیا خاندان وجود میں آئے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تم پر نگہبان ہے۔ کیمروں کے ذریعے سے نگہبانی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ جو رشتہ قائم ہو رہا ہے، سمجھ لینا کہ اللہ تمہارا نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا مراقبہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رشتہ قائم کرنے کا حکم دیا، اسی لیے تمام انبیاء نے نکاح کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ومن اعرض عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، لہذا رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، چاہے رشتے سسرالی جانب سے ہوں یا اپنے آبائی ہوں، باپ کی جانب سے ہوں، چاہے ماں کی جانب سے، دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ رشتہ داریوں کو نبھانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر بتلایا کیسے رشتوں کو نبھایا جاتا ہے اور رشتہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھایا ہے، لہذا ہمیں رشتہ داریوں کو اسی طریقے سے نبھانا چاہیے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور خود نبھا کر کے دکھایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے تو آپ اپنے جو رشتہ داریاں تھیں ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے، ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے،
آپ ان کے تعلق سے انتہائی حریص ہوا کرتے تھے کہ وہ دین کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو نہیں چھوڑا اور کہا کہ چچا میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں آپ کے لیے قیامت کے دن حجت بن جاؤں گا۔ لیکن چچا کی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نہیں ادا ہو سکا۔ آپ نے بیان فرمایا ہوا فی دحداہ من نار لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے اندر ہے، جہنم کے اندر ان کو انگاروں کی جوتی پہنا دی گئی ہے۔ دوسری روایت میں آتا جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے، اپنے خاندان والوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، صرف خاندان والوں کی ہی نہیں تمام مسلمانوں کی، تمام صحابہ کی آپ مدد کیا کرتے تھے اور رشتوں کو ملایا کرتے تھے، جوڑتے تھے، ان کے لیے انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور جب رشتہ دار آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی، چاہے بیٹی ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام بجا لاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچھانے کی کوئی چیز ہوتی تھی تو آپ بچھا دیتے تھے کہ اس پر تشریف رکھیں، ان کے لیے مال خرچ کرتے تھے۔ گویا کہ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو کہ کیسے رشتہ ملانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دیا کرو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا اور قرابت داروں کو دینے کا، قرابت داروں پر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اب قرابت داریاں جو نہیں نبھائی جا رہی ہیں یا رشتہ توڑا جا رہا ہے تو اس کے اسباب ہیں۔ کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ ان میں ایک سبب یہ ہے کہ یا تو لوگ غفلت کا شکار ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں کہ رشتہ جو قائم ہو گیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، چاہے باپ کی طرف سے ہو چاہے ماں کی طرف سے ہو، اس کی اہمیت کیا ہے۔ لوگ اس کی اہمیت نہیں جانتے، اس لیے معمولی سی بات پر رشتہ ختم، بھائی بھائی میں بگاڑ، بہن میں بگاڑ، اور سسرالی جو رشتے ہیں ان سے قطع تعلق، یہ ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لہذا لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے اندر تقویٰ کی کمی ہے، اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان تعلیمات سے واقف نہیں ہے جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں قرابت داری کے سلسلے میں۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کو کبھی کبھی تکبر آ جاتا ہے، میں بڑا صاحب علم ہو گیا تو اب جو علم نہیں حاصل کر سکے تو یہ آدمی تکبر اختیار کرتا ہے، میں ایسے لوگوں کے پاس کیسے بیٹھوں جو جاہل لوگ ہیں۔ کوئی آدمی بہت زیادہ مالدار ہو گیا یا اس کی نوکری لگ گئی، کوئی بڑے اونچے عہدے پر فائز ہو گیا، تو ایسے شخص کے دل میں ممکن ہے تکبر آ جائے اور کہے کہ ان جاہلوں کے بیچ میں کون بیٹھتا ہے۔ حالانکہ اس کو اس بات سے خوف کرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے کہ یہ اس کے رشتہ دار ہیں، چاہے باپ کی طرف سے ہوں چاہے ماں کی طرف سے ہوں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی بخیل ہو، آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر خاندان میں فلاں فلاں آدمی انتہائی پسماندہ ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، لیکن آدمی بخیل خرچ نہیں کرنا چاہتا اور لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، یہ اگر خرچ کرے تو اس کے حالات میں سدھار آ سکتا ہے، لیکن یہ بخیل آدمی نہیں خرچ کر رہا ہے تو لوگ اس کے تئیں اپنے دلوں میں خلش پیدا کر لیتے ہیں اور لوگ اپنے دلوں میں اس کے لیے ایک کینہ کپٹ رکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ مدد کے لیے کبھی نہ ہاتھ بڑھاتا ہے نہ کسی کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گھر خاندان میں شادی ہوئی تھی، طلاق ہو گیا، طلاق ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ناچاقی ہوگی، تو یہ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور وجہ حسد بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی کے دل میں حسد ہو جائے، اس کے گھر میں اولاد ہی پیدا ہو رہے، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں،
اس کی لڑکیوں کی شادی بڑے اچھے خاندان میں، اس کی لڑکی یا اس کی بہن بڑے اچھی طریقے سے زندگی گزار رہی ہے اپنے سسرال میں، اور میری جہاں لڑکی بیاہی گئی ہے وہ اس کا جینا دوبھر ہو گیا ہے، اس کو اتنے محنت کرنا پڑ رہا ہے، اتنی مشکلات کا سامنا ہے، تو آدمی کے دل میں حسد آ جاتا ہے کہ اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی کیوں سکھ میں ہے، اس آدمی سے یا اس عورت سے اس کا سکھ نہیں دیکھا جا رہا ہے، لہذا وہ حسد کرے اور اس کو بگاڑنے کے لیے ہر تگ و دو کرے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کے رشتے میں فرق آئے کسی بھی ناحیے سے۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے میراث تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، میراث تقسیم کر دی جائے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ میراث میں تقسیم لوگ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے اور اپنے بھائیوں کا چاہیں گے کہ اگر زمین کا معاملہ ہے تو زیادہ حصہ میرے پاس آئے، یا اگر پیسے باپ چھوڑ گیا ہے یا کوئی ماں چھوڑ گئی ہے بہت سارے زیورات، تو کوئی بھائی ہے جو چاہے گا کہ نہیں اس کا حصہ میرے پاس آنا چاہیے، کچھ چھپا لے۔ یہ سارا کچھ اسی ضمن میں آتا ہے، اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نہیں ایسا تھا، لہذا لوگوں کے اندر ناچاکی آ جاتی ہے، بھائی میں، بہنوں میں اور دیگر خاندان کے افراد میں۔ تو یہ چند اسباب ہیں، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، تو یہ چند اسباب ہیں جن کی وجہ سے رشتہ داریوں میں فرق آتا ہے، رشتہ داریوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے، رشتہ داریاں توڑی جاتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال ایسی نہیں تھی، آپ صلہ رحمی کیا کرتے تھے، آپ سے کوئی چیز مانگی جائے، سوال کیا جائے، اللہ کے نام پر آپ دے دیا کرتے تھے۔ جو کہیں سفر کی حالت میں ہو، جہاد میں گیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ جو موجود ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ غور کریں، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ سے بڑا اونچا عہدہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا اور نہ مل سکتا ہے۔ اتنا اونچا عہدہ رکھنے کے باوجود بھی، اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جایا کرتے تھے، ان کی خبرگیری کے لیے، وعد و نصیحت کے لیے، کوئی چیز پوچھنا ہو، ایک تعلق قائم کرتے تھے۔ کوئی شخص مریض ہو جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے تھے، چاہے گھر کے لوگ ہوں، چاہے دیگر صحابہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام فعل رہا ہے، جو مسلمان کمزور تھے، ضعیف تھے، ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، ان کے گھروں میں جاتے تھے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، اور جو بیوہ ہو گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کی خبرگیری کیا کرتے تھے، ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اپنے بیویوں کے ساتھ دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، بہترین معاملہ کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، خیارکم لأہلی، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے اچھا ہے، وانا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی شہادت دی کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اور آپ نے تعلیم بھی دی کہ تم میں کا بہتر وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو ملاتے تھے، ان کو توڑتے نہیں تھے، یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت گھر کے اندر آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے اسے پہچان لیا، پہچانتے ہی کھڑے ہو گئے، ان کو لینے کے لیے گھر کے دروازے کے پاس گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بڑھیا کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، ان کو لینے کے لیے، ان کے اکرام کے لیے وہاں تک چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ بوڑھی خاتون ہے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زندہ تھیں تو یہ ان کے گھر آیا کرتی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکہ میں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھلایا نہیں، کیونکہ وہ بیوی کے پاس آیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے
کھڑے ہو گئے، اس کو لینے کے لیے وہاں چلے گئے، اس کے لیے چادر بچھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کی شادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے، رخصتی ہو گئی، گھر گئے۔ ان کے گھر جانے کے بعد میاں بیوی دونوں کے لیے دعا کی، اللہم بارک فیہما، اللہ تعالیٰ تو ان دونوں میں برکت عطا کر، برکت ڈال دے، اور بارک علیہما، اور ان دونوں کے اوپر برکت نازل فرما، اور بارک لہما فی نسلہما، اور ان سے جو نسل پیدا اللہ تعالیٰ تو ان میں برکت دے۔ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس میں آل ابراہیم کے لیے برکت کی دعا کی گئی ہے، تو آل رسول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بطن سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان بیٹی سے چلا ہے وہ بہت زیادہ ہے، معروف ہیں، اپنے حسب و نسب کی وجہ سے ان کے پاس نسب لکھے ہوئے معروف ہیں، ان کے اوپر صدقہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہے، لہذا وہ لوگ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لیتے نہ کھاتے ہیں، وہ لوگ ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ بچہ کوئی موجود ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اس کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو، سجدے کی حالت میں اگر پیٹھ پر بیٹھ گئے اللہ کے نبی لمبا سجدہ کر دیتے تھے۔ بیٹی کے تعلق سے آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اس کو گود میں اٹھا لیا۔ تو آپ کا طریقہ کار دیکھیں، اس انداز سے ہم اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے، بچوں کو پیار کریں گے، ان کے ساتھ محبت والا عمل کریں گے، تو جب ایک باپ کی نگاہ پڑے گی کہ یہ میرا چچا زاد، میرا چچا ہے، میرا تایا ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، یہ میرے بچے کو پیار کر رہا، کیا اس کے دل میں کبھی خلش آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو رشتہ ملانے کا ایک یہ طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی، وہ بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گود میں اٹھایا، بوسہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ بچوں کو بوسہ لے رہے ہیں، میرے 10 بچے پیدا ہوئے، آج تک میں نے کسی کو بوسہ لیا ہی نہیں، 10 بچے میرے پیدا ہو گئے، آج تک میں نے کسی بچے کا بوسہ لیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر کوئی رحم نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دلیل بتلائی، بچوں کو پیار کرنا، اس کو بوسہ دینا، کہا کہ اس پر رحم کرو گے، یہ ابھی بچے ہیں، بڑے ہو کر کے یہ تم پر رحم کریں گے، تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے سختی والا جو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکرام کرتے تھے، ان کی عزت بجا لاتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، احترام سے پیش آتے تھے۔ تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ کے صحابہ کرام کا بھی عمل ایسا ہی ہوتا تھا، وہ بھی رشتہ داروں پر خرچ کیا کرتے تھے اگر وہ خرچ کرنے کے حقدار ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے ماموں کے بیٹے کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت غریب آدمی تھے، فقیر آدمی تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کیا کرتے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی ہے تو واقعی افک، منافقین نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتہام لگایا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی برات کے لیے قرآن مجید میں آیتیں اتاریں کہ یہ منافقین جو اتہام لگا رہے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آیتیں اتاریں۔ تو اب چونکہ وہ ماموں کا بیٹا تھا جو اس پروپیگنڈے میں آ گیا تھا جو منافقین نے پھیلا رکھا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے تئیں تنگی پیدا ہوئی کہ میرے ماموں کا بیٹا منافقین کی بات سن کر کے میری بیٹی پر اتہام لگا رہا ہے، اس میں شریک ہے جبکہ میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں، کم سے کم اس کو اتنی تو رعایت کرنی چاہیے تھی کہ میں اس کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، میری بیٹی کے تعلق سے وہ اپنی زبان کو روک لے، اتنا تو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خرچ وہ اس کو اوپر کر رہے تھے خرچہ بند کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر آیت نازل فرمائی،
اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمِسْكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، تم میں سے جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا، بزرگی عطا کی ہے، انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی آج کے بعد سے اس کا نفقہ بند، آج کے بعد سے اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ولا یأتل، قسم نہیں کھانی چاہیے کہ خرچہ نہیں کروں گا، بلکہ خرچ کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ولیعفو، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، ولیصفحوا، درگزر کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یہ آیت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے اور اس کا واقعہ یہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پسند ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو مستح تھا، جو ان کے ماموں کا بیٹا تھا، اس کو معاف بھی کیا، درگزر بھی کیا، اور جو خرچہ ان کو دے رہے تھے دینا شروع کر دیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے، صحابہ کرام ایسے ہی ہوا کرتے تھے، اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین آیات نازل کر کے ان کو تنبیہ کیا کرتا تھا، ان کی لائف لائن سیدھی ہو جاتی تھی، زندگی کیسے گزارنا ہے اللہ رب العالمین ان کو بتلاتا تھا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام زندگی گزار کر کے گئے۔ اگر ہم احادیث کی کتاب پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کرام کو ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، انہی کو پڑھ کر کے اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ تو صلۃ الرحم، رشتہ جو ملانا ہے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات آتی ہیں آپ ان کو ملاحظہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش، یہ جو رحم ہے، رحم کس کے اندر ہوتی ہے؟ ماں کے اندر ہوتی ہے، عورت کے اندر ہوتی ہے، اسی کے اندر بچہ پلتا ہے، اسی سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الرحم معلقۃ بالعرش، یہ جو رحم ہے یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین سے عرض کرتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے اللہ اسے ملائے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے کاٹ دے اللہ اسے کاٹ دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ یہ رحم، جو اللہ کے نام پر مانگی جاتی ہے، اللہ کے نام پر وہ مہر توڑی جاتی ہے جو اللہ رب العالمین نے عورت کے اندر بند کیا ہوا ہے، سیل کیا ہوا ہے، وہ رحم مادر تک پہنچنے کے لیے، وہ سیل توڑنے کے لیے اللہ کے نام پر ہی توڑی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نکاح کے موقع پر وہ آیت پڑھی جاتی ہے، اللہ سے ڈرنا، رحموں کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اگر ہم رشتے ملاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، بیان فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ، وہ لوگ جوڑتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی جو رشتوں کو ملاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ رشتوں کو ملائے، رشتہ داریوں کو، قرابت کو ملانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان سے جوڑا ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، توڑے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ نے بیان فرمایا صلۃ الرحم، رشتوں کو ملانا، رشتوں کو ملانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے بیان فرمایا من سرہ، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے، جس کو یہ بات خوشی میں ڈالتی ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے، اس کے رزق کو پھیلا دیا جائے، اس کے رزق میں بڑھوتری ہو جائے، وینسیٰ لہ فی اثرہ، اور اس کے عمر میں اضافہ ہو جائے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ رشتوں کو ملائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں دو باتیں بیان فرمائی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بہت زیادہ ہو جائے، پھیل جائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے، اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، اطاعت والی عمر، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت والی عمر، لمبی عمر کسی کو عطا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو ملائے، اسے رشتہ ملانا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقے کا ثواب ہے، اور جو شخص اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرتا ہے اس کو 2 اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا، آپ سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلہم ویقطعونی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قرابت دار ہیں، تو میں تو رشتوں کو ملاتا رہتا ہوں، ویقطعونی، لیکن وہ ہیں کہ کاٹ دیتے ہیں، رشتوں کو ہمیشہ توڑ کے رکھتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں، وہ ہیں کہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، زبان کے ساتھ بدتمیزی اور دیگر جو طریقے ہیں وہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور میرے ساتھ جہالت پر پیش آ جاتے ہیں، وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آئے، مار پیٹ پر اتر آئے، اور دیگر جو اہانت کے کام ہوتے ہیں وہ اس پر اتر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر تمہارا معاملہ ایسا ہی جیسا کہ تم نے کہا ہے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، گویا کہ تم ان کے منہ میں ریت ڈال رہے ہو، خاک ڈال رہے ہو، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ مِن ظَهِيرٍ، اللہ کی جانب سے آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ رہتا ہے، ما دمت علی ذلک، جب تک تم یہ کرتے رہو گے۔ یہ اس کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی جو قرابت دار ہیں، بدتمیز قسم کے ہیں، آدمی قرابت کو نہیں توڑتا ہے بلکہ ملانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء، بھلائی کرنا، بھلائی کا جو بھی کام ہو، جو شخص یہ کرتا ہے وہ بری موت سے بچا رہے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کتے کی موت مرنے سے آدمی بچ جائے گا، بری موت مرنے سے آدمی بچ جائے گا۔ وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، پوشیدہ طور سے صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین کا غضب، جو غصہ ہے، وہ ٹھنڈا پڑتا ہے۔ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، اور رشتہ ملانے سے عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، رشتہ ملاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی، لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، جو رشتہ ملانے والا ہے وہ اس طریقے سے نہ کرے کہ وہ مجھے دعوت دے گا تب میں دعوت دوں گا، وہ میری عزت کرے گا تب میں عزت کروں گا، تو یہ بدلے والا جو کام کرتا ہے، بدلے کے طور پر کرتا ہے، یہ رشتوں کو ملانے والا نہیں ہے۔ لیکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلھا، لیکن واصل ملانے والا، رشتہ ملانے والا وہ ہے کہ جب رشتہ ٹوٹ جائے، رشتوں میں دراڑ پڑ جائے،
تو یہ اس کو ملانے کے لیے تگ و دو کرے. یہ واصل ہے, یہ رشتہ ملانے والا ہے. جب آدمی خوشحال ہو, گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو, تو لوگ دعوت دیتے رہتے ہیں, تو یہ تو چلو مطلوب ہے, لیکن یہ واصل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واصل رشتہ ملانے والا وہ شخص ہے جب رشتہ ٹوٹ جائے اس کو ملانے کی کوشش کرے. یہ دراصل واصل ہے. جو لوگ رشتوں کو نہیں ملاتے, رشتوں کو توڑتے ہیں, اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تمہیں تب ملک کی کسی جگہ کی کسی خطے کی تولیت عطا کر دی جائے, حکمرانی عطا کر دی جائے, ان تفسدوا فی الارض, تو تم زمین میں فساد کرنے لگو گے, وتقطعوا ارحامکم, اور رشتوں کو توڑنے لگو گے. اگر ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا اولئک الذین لعنہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو ایسے لوگ ملعون قرار پاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے جو رشتوں کو توڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انا الرحمن, میں رحمان ہوں, میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. خلقت الرحم, میں نے رحم پیدا کیا ہے, لڑکی کے اندر میں نے رحم پیدا کیا ہے. وشققت لها من اسمی اسما, اور میں نے اپنے نام میں سے اس کو نام دیا ہے. اللہ رب العالمین کا رہا فمن وصلها وصلتو, جو اس رشتے کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا, ومن قطعها قطعتو, جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا. آپ اس حدیث پر غور کریں. اللہ رب العالمین نے رحمان, جو اللہ رب العالمین کا نام ہے, اس میں سے نام اس رحم کا دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا رہا ہے کہ جو اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا, جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ بالعقوبۃ فی الدنیا, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اس گناہ پر اللہ رب العالمین دنیا ہی میں اس آدمی کو سزا دے دے, دنیا ہی میں اس آدمی کو سزا دے دے, جلدی کرے اللہ رب العالمین سزا دینے میں, اور آخرت میں بھی اس کو سزا دے گا. وہ کیا ہے؟ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں. وہ ہے بغی, بغاوت کرنا, اور دوسرا ہے قطیعۃ الرحم, صلہ رحمی نہ کرنا, رشتوں کو کاٹنا. یہ دو ایسے کام ہیں جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا میں جلدی دیتا ہے, اور آخرت میں جو دے گا وہ الگ ہے. تو یہ دو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بحیثیت مسلمان بغاوت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے, باغی نہیں بننا چاہیے, اور رشتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. تو میرے بھائیوں, رشتوں کے سلسلے میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے زندگی گزار کر کے گئے. اگر ہم بھی اسی انداز سے زندگی گزارنا شروع کر دیں اور ہمارے دلوں میں تقوی ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ کا ڈر ہو, تو ایسی صورت میں ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے, ہمارا خاندان پھر سے بہترین خاندان بن سکتا ہے. جو آدمی اپنے خاندان کی عزت نہ کرے, باہر کے لوگ اس خاندان والوں کی عزت نہیں کریں گے. جو آدمی اپنی اولاد کی عزت نہ کرے, اس کو عزت نہ دے, اس کا احترام نہ کرے, باہر کے لوگ اس کی عزت کیسے کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیو, اپنے خاندان کی عزت کرنا سیکھو, اس کے وقار کو بڑھاؤ. اگر خاندان کی عزت ہے, اس کا وقار قائم ہے, لوگوں کی نگاہ میں اس کا وقار قائم ہوگا, تو لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے. اگر ہم خود اپنے خاندان یا اہل خاندان میں سے کسی کی بھی بے وقعتی کریں گے, تو ایسی صورت میں دوسروں لوگوں کی نگاہوں سے بھی وہ شخص گر جائے گا. اور جب لوگوں کی نظروں سے کوئی بھی شخص گر جائے, لوگ اس کے ساتھ رشتہ ناتا کرنے سے بھی ہچکچاتے ہیں.
ہچکچائیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ اہم ترین پیغام ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور بیان فرمایا۔ لہذا ہمیں ان کی پاسداری کرنا چاہیے، رشتوں کو ہر حال میں ملانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نرم گرم ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، لہذا یہ ایک طبعی فطری چیز ہے، لیکن کبھی بھی رشتوں کو توڑنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔